وہ پرویز الہی صاحب جو انگریزی کا محاورہ ہے نا، رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈس، کہ آپ خرگوش کے ساتھ بھی دوڑ رہے ہیں اور کتوں کے ساتھ وہ شکار بھی کر رہے ہیں، تو وہ ایک دونوں کے چیزوں میں بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں. اور پی ٹی آئی الحمدللہ سمجھتی ہے ان کے مسائل کو، اور ان کی مجبوری یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، وہ 10 MP ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ ہے. سو جیسے کیسے بھی ہیں ایسے ویسے بھی ہیں اگر، تو وہ ان کو قبول ہے، اور وہ ایک قسم کا برج بھی ہیں. یہ ضرور ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پرویز الہی صاحب کی بس کی بات نہیں، کہیں اور سے پریشر آ رہا ہے. پر میں اس پہ ان سے میں بحث نہیں کرنا چاہتا تھا سورا بی بی کا کیس جو ہے، کیونکہ اس پہ یہ بحث رہتی تھی FIR پہ. تو یہی ایک کیس ہے سورا بی بی کا، جس میں 5 ممبر کے بینچ میں جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے کلیئرلی FIR کے رول ڈیفائن کر دیے ہیں کہ یہ والے ہیں. اس کے اندر جو ہے بالکل جو ہے وکٹم کی مدعیت میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے آپ گورنمنٹ سرکار کی مدعیت میں بھی ہو سکتا ہے کہ جناب ان کا یہ مدعی ہیں، ان کے اس پہ کیا جائے. اس کے اندر ٹائم فریم کا ذکر نہیں ہے، ویسے سوری طور پہ فوری ہونا چاہیے. دوسرا اس کے لیے جو امپورٹنٹ ہے FIR کی ویلیو جو ہے، اس کے اندر یہ کورٹ اس فیصلے میں خاص طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب FIR سے اتنی ڈرنے کی ضرورت نہیں. FIR صرف فرسٹ ورژن ہے. کوئی صاحب اطلاع دیتے ہیں یا گورنمنٹ کے پاس اطلاع آتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ تفتیش کے بعد وہ اس کو رد کر سکتے ہیں کہ جناب یہ تفتیش سے پروو نہیں ہوا. صرف نام آنے سے کوئی ملزم بھی نہیں بنتا، مجرم تو دور کی بات ہے، ملزم بھی نہیں بنتا. یہ صرف یہ ہے کہ ہاں الزام ہے، ملزم اس لحاظ سے رہا ہے، مگر وہ اس کے بعد تفتیش ہونی ہے. پر یہاں پہ کیونکہ ایشو تھوڑا سا انا کا ہے، اور پھر یہاں پہ عزت کا ہے کہ جو نام لیے جا رہے ہیں شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے علاوہ ایک جو اداروں کے حوالے سے جو نام کا کہا جا رہا ہے، تو ادارہ اس کو اپنی سمجھ رہا ہے کہ یہ ہماری انسلٹ ہے، اور ہمارا جو معاشرے کے اوپر یا بدنامی یا اس لحاظ سے ایک روب ہے وہ اس سے کمی آ جاتی ہے. حالانکہ لیگلی دیکھا جائے تو وہ بڑے آرام سے SHO صاحب انٹرٹین کر کے وہ فارغ کر سکتے ہیں اس کو، مگر اتنے میں ہی کیونکہ اس وقت ایگوز بھی انوالوڈ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر بھی شامل ہے کہ یہ جو سیکشن 549 جو کرمنل پروسیجر کا ہے، کہ اگر کوئی آرمڈ فورسز کا آدمی کسی کیس میں سویلین کیس کے اندر انوالوڈ ہو، تو جو عدالتیں ہیں، عام عدالتیں جو ہیں، وہ اس کا ٹرائل نہیں کر سکتی ہیں، تفتیش بھی نہیں کر سکتی ہیں. وہ زیادہ زیادہ وہ ریفر کریں گے اپنے ادارے کے لوگوں کو کہ جناب یہ ایک نام آیا ہے تو آپ اس کی تفتیش کریں. سو ان کے اپنے ٹریبیونلز ہیں، اپنے یہ قانون کے مطابق ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے اندر پرویز الہی صاحب جو میں کہہ رہا تھا وہ پھنستے ہیں، اور سرکار پولیس والے بیچارے پھنستے ہیں، کیونکہ یہ جو جائے وقوع کو جو سیکیور نہیں کیا گیا اور جو بنیادی وہاں پہ میجرز نہیں لیے گئے، یہ اوفینس جو ہے اومیشن کا، یہ جو اوفینس ہے obstruction of justice، اومیشن آف جسٹس کا، اس میں آپ کو یاد ہوگا بے نظیر کی جب شہادت ہوئی تھی تو جو اس زمانے میں SP صاحب تھے سعود عزیز صاحب، وہ 2 سال جیل میں رہے تھے. 2 سال بعد جا کے انکوائریوں سے نکلے تھے، اور ان پہ مدعا یہی تھا کہ وہ جائے وقوع کو پانی سے دھو دیا گیا تھا. تو یہ بھی یہاں بھی جائے وقوع کو جو پروٹیکٹ نہیں کیا، تو اس کے اندر وہ پولیس افسران اور وہ جو وہاں پہ افسران کنسرنڈ ہیں، ان کے اوپر اب بھی ایکشن ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ معاملہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہے قانون بھی ہے، پھر سیاست بھی ہے. سیاست آ گئی نا اصل میں. اب یہ جو لڑائی ہے ساری، یہ قانونی تو رہ نہیں گئی، یہ سیاست ہے. ظاہر ہے عمران خان کے اوپر حملہ ہوا ہے، PTI اس کو بالکل غصے میں بھی ہے اور اس کو کیپٹلائز بھی کرنا چاہتی ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کو وہ اور سڑکوں پہ بھی لاتے جا رہے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، اور اداروں کی حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں خطرناک ہے.
ٹھیک ہے، لیکن عامر صاحب آپ کو نہیں لگتا ایک یہ جو کرائم سین جہاں پر ہوا، یہ سارا کچھ ہوا، کنٹینر کی آپ نے بات کی، تحریک انصاف اس معاملے کو نہیں اٹھا رہی؟ دوسرا یہ کہ کیا پولیس پارٹی اپنی مدعیت میں یہ مقدمے کے لیے ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتی؟ کیونکہ یہ صرف خان صاحب کے اوپر نہیں ہے، پولیس کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی ہے، وہ سرکار کے اندر آئے گی یا وہ ذاتی ادارے کی حیثیت سے مدعی بن سکتی ہے اس میں؟ یہ ابھی کہہ رہے تھے فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جہاں وکٹم موجود نہ ہو تو اس وقت سرکاری مدعیت کے اندر جو ہے نا ہوتی ہے ایف آئی آر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکاری مدعیت کے اندر بھی جو ہے وکٹم کی بہرحال وہ والی جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو اگر موجود ہو تو اس کو کنسیڈر اصولی طور پہ تو کرنا چاہیے، جو مجھے سمجھ آتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس میں کلیئرلی اس کیس میں یہ بالکل ضرور تھا کہ ملٹیپل نہیں ہونی چاہیے. یہ کیس تھا ہی اس لیے کہ یہ کلیریفائی کرنے کے لیے کہ جناب کس کی اس میں ہے. تو یہ میرا اس کے اوپر اور ابھی سیاسی بحث ہوگی. مزید یہ ہے کہ سیاسی اس کے اندر قانونی ایک پہلو یہ ہے کہ یہ بھی اپلیکیشن میں سپریم کورٹ یہ کہا گیا کہ جی آپ اس کو تفتیش کریں. سپریم کورٹ خود کو تفتیش نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ ہمیشہ یا کسی کمیشن کو بناتا ہے، اسپیشل کمیشن بنایا جاتا ہے، یا کنسرن ڈپارٹمنٹس کو کہتا ہے، ایف آئی او کہتا ہے، پولیس کو کہتا ہے کہ جناب اس کی تفتیش کر کے آپ ہمارے پاس رپورٹ لے کے آئیں. وہ خود تفتیشی ادارہ نہیں ہے سپریم کورٹ. صحیح ہے. عمران خان صاحب نے جو صدر مملکت کو خط لکھا ہے عامر صاحب، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دو خط ایکچولی، دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں. کہ عمران خان صاحب نے جو صدر مملکت کو لایا ہے اس کے کیونکہ مندرجات بڑے زیادہ سخت ہیں کہ اس کے اندر جو انہوں نے کہا ہے جی آئی ایس پی آر کے رول کو وہ کم کیا جائے اور اس حوالے سے مقدمہ نہ کرنے کے اوپر بھی وہ کیا ہوا ہے صدر کے رول کو. صدر جو ہے سپریم کمانڈر ہیں آرمڈ فورسز کے، مگر ان کا جو رول ڈیفائنڈ ہے وہ ود ایڈوائس آف دا گورنمنٹ ہے. وہ ساری کی ساری ایڈوائس جو ہے نا گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے ان کی ایڈوائس کے اوپر چلتے ہیں. سو ان کا اس کے اندر وہ ایک سمبولک ان کی ویلیو ہے، قانونی اتنی نہیں ہے. کوئی بھی چیز آگے ریفر کرنے سے پہلے وہ ریفرل کے طور پہ ضرور ادھر ادھر بھیج سکتے ہیں، عدالت میں بھی بھیج سکتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی بھیج سکتے ہیں، صوبائی گورنمنٹ کو بھی بھیج سکتے ہیں، مگر وہ خود اس کا سمبولک نیچر زیادہ ہے. یہ جو خطرناک اصل خطرناک جو خط ہے نا وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے جو مندرجات ہیں یہ اس طرح ہے جس طرح گورنر رول کے لیے جو ہے نا گراؤنڈ بنائی جا رہی ہو. یہ جو رانا ثناء اللہ کا خط ہے اس کی مندرجہ کیونکہ اس وقت سٹیکس اتنے زیادہ ہائی ہیں کہ اس وقت کوئی بھی گورنمنٹ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اور خاص طور پہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے یہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ یہ انہوں نے کچھ بھی ہو جائے. آپ نے 25 مئی کا واقعہ دیکھا ہے، وہ اس لمٹ تک گئے تھے کہ آخری لمٹ تک جو کی جا سکتی ہے وہ کی ہے. اب بھی جانے کے لیے تیار ہے، مگر ابھی کیونکہ ان کی سچویشن یہ بدل گئی ہے کہ پنجاب کے اندر گورنمنٹ بدل گئی ہے تو پنجاب سارا گھوم پھر کے جو کرکس ہے اس کا وہ پنجاب گورنمنٹ کے ارد گرد ہے. اور پرویز الہی جو ہیں وہ چاہے نیوٹرل رول میں رہے ہوں مگر وہ کم از کم نظر نہیں آتا کہ پی ڈی ایم کی طرف مائل ہو، کیونکہ ان کا فیوچر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مگر یہ ہے کہ ان کے جو جس طریقے سے اس کی ان کے خط کے مندرجات ہیں کہ اپنا رول پنجاب گورنمنٹ پورا نہیں کر رہی اور وہاں پہ جو ہے کیس کی تفتیش نہیں ہو رہی اور باقاعدہ وہ چیزیں کہ کل کو وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ گورنر رول اگر لگائیں گے اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ صوبہ ایمرجنسی کی طرف تب جاتا ہے اگر بالکل حالات مختوش ہو جائیں اور ڈے ٹو ڈے ورکنگ نہ ہو بلا 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 آئین کے اندر دیے ہوئے ہیں. مگر یہ جو خط ہے اس کو لکھا کچھ اس طریقے سے گیا ہوا ہے. دو چار میرے وکلاء حضرات سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی یہ گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کل کو جب حالات بہت بگڑے تو یہ کیا جائے. یہ بھی ذکر ہے اس کے اندر کہ جو صوبہ ہے وہ گورنر کو پروٹیکشن دینے میں ناکام رہا ہوا ہے، وہاں پہ ان کو جو ہے پولیس وغیرہ ان کی حفاظت نہیں کر پا رہی. تو یہ اس لحاظ سے میں اس خط کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ صورتحال کتنی خطرناک ہے؟ جو سیاسی لوگ ہیں تحریک انصاف سے وابستہ ہیں ان کی گرفتاریوں کے حوالے سے وارنٹ انہوں نے جاری کر دیا اور یہ فیصلہ کیا ان کو گرفتار کر دیا جائے گی، کتنا نقصان پہنچائے گا موجودہ گورنمنٹ کو یا پھر پی ٹی آئی کو؟ نہیں، اس وقت صورتحال تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے یہ جنگ جاری ہے. جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لگتا ہے دو ملک ہو گئے ہیں. اب ایک اسلام آباد کے اندر 27 کلومیٹر کا ملک ہے اور اس سے باہر جو ہے دوسرا ملک ہے.
تو جو اس ملک میں اوائڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اس ملک میں نہیں آ رہے، اسلام آباد میں یعنی نہیں انٹر ہو رہے، کیونکہ جو یہاں پہ پایا جائے گا وہ گرفتار ہو جائے گا. بغاوت سے لے کے چوری سے لے کے ڈکیتی سے لے کے کوئی بھی مقدمہ بنایا جا سکتا ہے ان کے اوپر. تو یہی صورتحال ان کی ہے کہ وہاں کافی لوگ پی ڈی ایم کے بھی پنجاب میں خاص طور سے جو آئے ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں میں یا تو جا نہیں رہے ہیں یا جا رہے ہیں تو اپنے گھروں میں سو نہیں رہے ہیں. تو ان کو بھی وہاں پہ ویسے پرویز الہی سے ان کو پی ٹی آئی کو یہ شکایت رہتی ہے عمران خان کو کہ جس طریقے کا ظلم و ستم ہمارے پہ ہو رہا ہے. پرویز الہی صاحب نے وہاں پہ کافی سارے ان کے دوست ہیں، ان کے دونوں طرف آپ کو ہی پلیز بوتھ سائڈس، تو وہ وہاں اتنی سختی سے ان کے لوگوں کے ساتھ سلوک نہیں ہو رہا جتنا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے.